السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب قرآن اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب، اور وہ آج عورت کا مقام قرآن کی روشنی میں اس کے 22ویں حصے میں ڈسکس کریں گے اور ہمیں اس بارے میں تفصیل سے آگاہ فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 30 اکتوبر ہے اور سن ہے 2022، دن ہے اتوار کا۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ ہمارا آج عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں اس کا 22واں حصہ۔ تو حاضرین و سامعین السلام علیکم، میں ہوں محمد طفیل شاد۔ اس سے پچھلے سیشن میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس قرآنی نظام کا نقطہ آغاز ہے صلاۃ موقت، جو ظاہری اور باطنی طہارت کے ساتھ اجتماعی طور پر مسجد میں اور انفرادی طور پر ہر جگہ ادا کی جا سکتی ہے۔ تو سلسلہ درس کی اگلی آیت سورہ النساء کی 4/43، وہاں سے ہم ابتدا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا جاؤں کہ آج کے سیشن میں ہم اس آیت کی روشنی میں صلاۃ یعنی نماز اصلاحی پروگرام کا اقرار نامہ ہے، اس کا ذکر کریں گے، اور سکارا کا لغوی مفہوم وہ بیان کریں گے، اور اذکار صلاۃ کے معنی جاننا اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ تو ہم سامعین کرام ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 43 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ان اللہ کان عفواً غفورا۔ تو اس آیت کا مفہوم: ایمان والو، جب تم صلاۃ موقت اور معاشرہ کے باہمی تعلق سے بے خبر ہو تو اس وقت تک صلاۃ موقت نماز کے قریب نہ جانا جب تک کہ جو کہتے ہو اسے عملاً ظاہر نہ کرو، یعنی جو کچھ اللہ کے حضور حاضر ہو کر کہہ رہے ہو اسے مطابق تمہاری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور جنابت کی حالت میں صلاۃ کے قریب جانا جب تک کہ غسل جنابت نہ کر لو، سوائے اس کے کہ تم سفر میں ہو، اور اگر تم بیمار ہو کہ پانی مضر ہے، اور یا تم سفر میں ہو، اور یا یہ کہ تم میں سے کوئی شخص قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئے، اور یا تم نے عورتوں سے ہم آغوشی کی ہو،
پھر تم اگر ایسے مقام پر ہو یا ایسے حالات میں ہو کہ تم غسل اور طہارت کے لیے پانی نہ پاؤ تو ان حالات میں صلاۃ کے لیے 5/6 کے مطابق وضو کرنے کی بجائے اور غسل جنابت کی بجائے تیمم کر لیا کرو، یعنی پاک مٹی کے ساتھ نجاست صاف کر لیا کرو، اور پھر اس کے بعد اپنے منہوں اور ہاتھوں کو کپڑے کے ساتھ پونچھ لیا کرو۔ بے شک اللہ مجبوریوں میں درگزر کرنے والا اور مضرات سے بچانے والا ہے۔ سکارا کی بحث جو ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ اس آیت میں جو الفاظ جو ہے وہ وضاحت طلب ہیں اس کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو پہلا لفظ ہے وہ تعلمو کا 6 حرفی مادہ عین لام میم علم ہے، جس کا بنیادی معنی جاننا بھی ہے اور ظاہر کرنا بھی ہے۔ قرآن مجید میں علم بمانی ظاہر کرنا یہ 3/142 اور 9/16 میں آیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنت ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، 3/142۔ کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے تم میں سے ان کو ظاہر نہیں کیا جو جہاد کرتے ہیں، اور نہ انہیں ظاہر کیا ہے جو ثابت قدم ہیں۔ سامعین کرام غور کیجئے گا کہ چونکہ یہاں اللہ نے ابھی جانا نہیں معنی لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کو از خود اچھی طرح جانتا ہے۔ اس لیے یہاں لما یعلم اللہ کا صحیح معنی ہے ابھی اللہ نے ظاہر نہیں کیا۔ صلاۃ جو ہے نماز اصلاحی پروگرام کا اقرار نامہ ہے۔ اللہ رب العزت کو معلوم تھا کہ سابقہ امتوں کی طرح مسلمان بھی صلاۃ کی یعنی نماز کی ادائیگی کو صرف حصول ثواب کا ذریعہ ٹھہرا کر اس کے اصل مقصد اصلاح معاشرہ کو نظر انداز کر دیں گے۔ اس لیے اس نے زمانہ رسالت کے مسلمانوں یعنی صحابہ ہی کو آیت بالا کے پہلے مخاطب ٹھہرا کر واضح کر رکھا ہے کہ اس وقت تک صلاۃ یعنی نماز کے قریب نہ جانا جب تک تم یہ نہ جانو کہ اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہو اور خود اپنے کہے کے مطابق کیا ذمہ داریاں خود اپنے ذمے لے رہے ہو۔ مثلاً صلاۃ یا نماز میں اقرار کیا جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین 1/1۔ سب اچھی تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے۔ اس اقرار کے مطابق ہم ربوبیت عالمینی کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ نیز صلاۃ میں ہم یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 1/4۔ ہم صرف اور صرف تیری فرما برداری کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس اقرار کے مطابق نہ ہم ذخیرہ اندوزی کر سکتے ہیں نہ گراں فروشی، کیونکہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں ہیں۔ نہ اس اقرار کے مطابق ہم کسی غیر اللہ سے خواہ وہ کتنا ہی نیک آدمی ہو غائبانہ مدد مانگ سکتے ہیں۔ پس لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم صلاۃ میں کیے گئے وعدوں کی ذمہ داریوں کو نہیں جانتے کہ انہیں نبھانا ہے، اس وقت تک نماز کے قریب نہ جانا۔ صلاۃ نماز محض نام نہاد ثواب کے اصول کا ذریعہ نہیں
بلکہ اصلاحی پروگرام کا اقرار نامہ ہے۔ اب چلتے ہیں سکارا کا لغوی مفہوم۔ سکارا جمع ہے سکران اور سکرانتن کی، اس کا 6 حرفی مادہ ہے سین کاف رے۔ سکر ہے جس کا بنیادی معنی ہے عقل پر پردہ ڈال دینا، یعنی ایسی بے خبری جو خبر ہوتے ہوئے عقل پر کسی خارجی اثر کی بدولت مسلط ہو جائے۔ مثلاً کسی نشہ آور چیز کے خارجی اثر سے ایک اچھا بھلا سمجھدار اور باخبر آدمی بے سمجھ اور بے خبر ہو کر رہ جاتا ہے۔ اسے اتنی بھی خبر نہیں رہتی کہ کیا بک رہا ہے، کس سے مخاطب ہے۔ ماں باپ استاد تک کی عزت و حرمت، ماں بہن تک کی عصمت سے بے خبر ہو جاتا ہے۔ ایسی نشہ آور چیزوں کی خبر قرآن کریم نے بالفاظ ذیل دی ہے۔ وَمِن ثمرات النخیل والعناب تتخذون منہ سکرا ورزقا حسنا، 16/67۔ اور تم کھجور اور انگور کے میووں سے نشہ آور مشروب بھی بناتے ہو اور انہیں رزق حسن کے طور پر بھی استعمال کرتے ہو۔ نمبر 2، دوسرے نمبر پر کسی شدید جسمانی تکلیف کے خارجی اثر سے جو بے ہوشی چھا جاتی ہے اسے بھی سکر کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں نزع کے وقت کی بے ہوشی کو جو نزع کی تکلیف کی بدولت وارد ہوتی ہے سکرت الموت کہا گیا ہے، 50/19۔ تیسرے نمبر پر کسی اچانک شدید مصیبت کے وقت جب انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں، قرآن کریم نے ایسی حالت کو بھی سکارا کی حالت کہا ہے۔ قیامت کی حاضری کے وقت جب لوگوں پر شدید پریشانی کا عالم ہوگا، اس وقت کے متعلق سورہ حج میں ارشاد ہوا ہے وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، 22/2۔ اور اے رسول تو اس وقت لوگوں کو مدہوش دیکھے گا اور وہ مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے جس کی بدولت ان کے اوسان خطا ہو چکے ہوں گے۔ چوتھے نمبر پر ایسی حالت میں کہ جس وقت انسان پر شہوانی جذبات کا غلبہ ہو جاتا ہے اور فعل بد کے ارتکاب پر آمادہ ہو کر شرف انسانی تک سے بے خبر ہو چکتا ہے، قرآن کریم نے ایسی حالت کو بھی سکر ہی کے لفظ سے بیان کیا ہے۔ چنانچہ حضرت لوط کے پاس جب ان کے مہمان آئے تو ان کی قوم حضرت کے مہمانوں سے خلاف فطری فعل کی غرض سے امڑ آئی، تو اس قوم کی اس حالت کو بھی اللہ تعالیٰ نے سکر ہی کہا ہے۔ انہم لفی سکرتہم یعمہون، 15/72، 15/72۔ بے شک وہ اپنے شہوانی جذبات کی مستی میں مدہوش تھے۔ سامعین کرام، اب غور فرمائیں کہ آیت بالا کی روشنی میں بصراحت ثابت ہوا کہ سکر اور سکارا کا معنی صرف شراب یا کسی اور نشہ آور چیز کی مستی اور بے ہوشی ہی نہیں، بلکہ اس کا معنی ہر وہ مستی، بے ہوشی اور بے خبری ہے جو کسی خارجی چیز کے استعمال، کسی شدید جسمانی تکلیف، کسی شدید ذہنی کوفت اور کسی شدید جذبے کی بدولت پیدا ہوتی ہے۔ نیز آیت سکر زیر بحث 4/43 کے سیاق و سباق سے بصورت نصف النہار عیاں ہے کہ اس سے ماقبل بھی اصلاح معاشرہ
کا تذکرہ ہے، اور اس کے ماں بعد بھی آپ سنیں گے کہ قانون الہی کی عطائیت کی تاکید کی گئی ہے۔ تو اس طرح چونکہ درمیان میں شراب کو وقتی طور پر حلال ٹھہرا کر، جیسا کہ کتب روایات میں آیا ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب ابھی شراب حرام نہیں کی گئی تھی، نشہ شراب میں بد مستیوں کو اجتناب صلاۃ کا ایسا حکم دینا جس کا شراب کی مستی میں بد مست افراد کو یاد رہنا بھی ممکن نہیں، شان باری کے صرف بعید ہی نہیں بلکہ قرآن کریم کے ربط کو بھی مجروح کرنے کا موجب ہے۔ لہذا اس آیت مجیدہ میں لفظ سکارا کو نشہ شراب سے متعلق ٹھہرانا بھی غلط ہے، اور اس آیت پر چشمہ کیا گیا یہ شان نزول بھی غلط بلکہ اللہ تعالیٰ اور صحابہ کرام پر بہتان محض ہے کہ کسی دعوت میں صحابہ نے شراب نوشی کے بعد نشہ کی حالت میں معاذ اللہ ایک دوسرے پر دعوت کی پس خوردہ ہڈیاں اچھالیں، اور صلاۃ یعنی نماز میں جب نشہ کی حالت میں غلط قرآن خوانی کے مرتکب ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے شراب سے نہیں بلکہ نشہ شراب میں نماز کے نزدیک آنے سے روک دیا۔ اگر یہ شان نزول صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نے شراب کیوں نہ حرام کر دیا؟ تو سامعین کرام، برادران عزیز، شراب شیطانی فعل ہے 5/90 کے مطابق، جسے اللہ تعالیٰ کی شریعت میں ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تک کبھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی حلال نہیں ٹھہرایا، اور نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے متعلق یہ تصور صحیح تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد کبھی بھی شراب نوشی کی تھی، نشہ کی حالت میں ایک دوسرے پر ہڈیاں اچھالی تھی، یا وہ غلط قرآن خوانی جیسے جرم عظیم کے مرتکب ہوئے تھے۔ اب آتا ہے اذکار صلاۃ کے معنی جاننا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ فرمایا ہے لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون کا ایک معنی یہ بھی لیا جاتا ہے کہ جب تک نمازی اذکار صلاۃ کے معنی نہ جانتا ہو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جائے۔ تو گزارش ہے کہ اذکار صلاۃ کے معنی جاننا تو انتہائی ضروری امر ہے، لیکن آیت بالا سے یہ مفہوم اخذ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس آیت کے اولین مخاطب صحابہ رضی اللہ عنہم تھے جن کی مادری زبان ہی عربی تھی، اس لیے وہ اذکار صلاۃ کے معنوں کو تو وہ خوب جانتے تھے، لہذا انہیں یہ حکم دینا مطلقاً غلط ہے کہ اس وقت تک نماز کے قریب نہ جانا جب تک اذکار نماز کے معنی نہ یاد کر لو۔ اب ہے اجتماع صلاۃ کی غرض۔ اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا 4/103 کے الفاظ میں ہر مومن پر صلاۃ موقت فرض کر دی ہے، اور صلاۃ با جماعت کی تاکید یہاں تک فرمائی ہے کہ اگر تم میدان جنگ میں بھی ہو اور نماز با جماعت ادا کرنا ممکن نہ ہو تو ہے، مگر خطرہ ہے کہ دشمن نماز کی حالت میں حملہ نہ کر دے، تو آدھے ہو کر با جماعت صلاۃ یعنی نماز ادا کیا کرو۔ تو صلاۃ یعنی نماز کے وقتوں کا تعین بھی ذات باری نے خود کر دیا ہے، فجر، دلوگ اور عشاء۔ یہ فجر، دلوگ اور عشاء یہ 11/114 میں آیا ہے، 17/78 میں آیا ہے، اور ظہر اور عشاء کے کاروباری
وقتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے فجر کی نماز کو خصوصیت کے ساتھ مل کر ادا کرنے کی تاکید کی گئی ہے 17/78، کیونکہ فجر کے وقت ہر شخص عموماً گھر پر موجود ہوتا ہے اور اپنے حلقے کی مسجد کی اجتماع صلاۃ فجر میں بآسانی شامل ہو سکتا ہے۔ لہذا روزانہ صلاۃ فجر کے اجتماع میں اس حلقہ کے کسی بھی فرد کی رکی ہوئی ضروریات کو جملہ افراد مل کر پورا کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اجتماع صلاۃ کی غرض، جس سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ صلاۃ کی ادائیگی کی غرض کوئی نام نہاد حصول ثواب نہیں، بلکہ یہ رفع عامہ کے لیے مومنوں کا ایک بنیادی اجتماع ہے اور ہموار متوازن معاشرہ کے قیام اور استحکام کا نقطہ آغاز ہے۔ اور جب صلاۃ موقت کی اساس پر ایسا متوازن معاشرہ قائم ہو جائے جس میں کسی کی ضرورت صرف فجر کی نماز تک رکی رہ سکتی ہو، تو پھر ہر طرف ثواب ہی ثواب بکھرا پڑا ہوگا۔ ثواب کا لفظی معنی ہے فائدہ، ثواب الدنیا، ثواب الآخرہ۔ یہ 3/148 میں آیا ہے کہ قرآنی الفاظ کے مطابق ثواب صرف قیامت تک کے ساتھ وابستہ نہیں، قرآن کریم نے ایسے اعمال کا حکم دے رکھا ہے جن کا ثواب یعنی فائدہ دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا۔ تو سامعین کرام، آج کی محفل میں اتنا ہی۔ تو آئندہ انشاءاللہ ہم اس تسلسل کو آگے چلائیں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا سیشن آپ نے اختتام کو پہنچا۔ آپ سے اجازت چاہتے ہیں، جلدی آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک، نئے موضوع کے ساتھ۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔